انہیں لے جا کر کے دفن کر دیں, لوگ ان کے ناموں پہ روٹیاں سینکیں, چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں یا دینی لیڈر یعنی علماء اور مولانا ہوں. یہ سب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, آج قوم کو اسی ڈھرے کا راہی بنا دیا ہے, اسی راہ کا راہی بنا دیا ہے, مسجدوں سے دور کر دیا ہے, اذانوں سے دور کر دیا ہے, نمازوں سے دور کر دیا ہے. ان کو کچھ نہیں آتا ہے سوائے احتجاج کرنے کے. آپ یاد رکھیں, آپ یاد رکھیں, پھر ایک بار کہتا ہوں یاد رکھیں, میں نے کسی موقع سے کہا تھا خطبے میں اور تھوڑی تفصیل بیان کی تھی, ہمارے سلف صالحین کا وطیرہ احتجاج کرنا نہیں ہے. ہمارے سلف صالحین کا وطیرہ احتجاج کرنا نہیں ہے, ایجیٹیشن کرنا نہیں ہے, حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا نہیں ہے. آپ اس 5 ستمبر 2025 جمعہ کے دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. ابھی ہم ستمبر ہی سے گزر رہے ہیں, آج ستمبر کی 26 تاریخ ہے. تو اسی مہینے کی بات ہے کہ 5 ستمبر 2025 جمعہ کے دن 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو مسلمانوں میں سے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش مناتے ہیں اور طرح طرح سے وہ اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. اس کے تعلق سے آپ لوگوں کو علم ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. آج کے خطبے میں صحیح اور غلط کی بات نہیں ہوگی, بلکہ اسی 12 ربیع الاول جمعہ کے دن مطابق 25 ستمبر کو کانپور کے اندر ایک سلوگن دیا گیا تھا, ایک نعرہ لگایا گیا تھا اور ایک بینر بنایا گیا تھا اور اس بینر کو کہیں لٹکایا گیا تھا. اس بینر کو لے کر کے ہنگامہ شروع ہو گیا بعد کے دنوں میں, اور اب وہ ہنگامہ بہت زوروں پر ہے. کہا یہ جاتا ہے, کتنی حقیقت ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے, اخبارات کے ذریعے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر ایک بینر لگایا گیا, اس کی جگہ پر کسی اور مذہب کا بینر لگا ہوا تھا, اسے ہٹایا گیا. اس کی بنا پر پولیس نے لگانے والوں کے خلاف FIR درج کر دیا اور پھر اس کے بعد میں مسلمانوں نے اس کا احتجاج کیا. جب مسلمانوں نے اس کا احتجاج کیا تو پھر پولیس جو چاہتی تھی وہی اس نے کیا, مارنا پیٹنا اور مختلف قسم کی دھارائیں لگانا, ایسے ایسے جرم جو نہیں کیے گئے ان کو بھی FIR میں لکھنا اور مسلمانوں کو پریشان کرنا, یہ کیا گیا. دلیل کیا دی گئی؟ دلیل یہ دی گئی کہ ایک پہلے سے بینر کسی قوم کا, کسی مذہب کا, کسی دھرم کا لگا ہوا تھا, اسے اتارا گیا, اپنا بینر لگایا گیا. میری سمجھ میں بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ. اگر کسی نے اس کو اتارا تھا, کسی بینر کو اتارا تھا, کسی قوم کا, کسی دھرم کا تھا, تو انہیں بلا کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے ڈرا دھمکا کر کے بات ختم کی جا سکتی تھی. اور جس قوم کا, جس دھرم کا وہاں بینر لگا تھا وہ لوگ بھی آگے آ کر کے معاملے کو حل کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے انہوں نے غلطی کی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن معاملہ رفع دفع کرو. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہندوستان کے اندر جو ماحول ہے اور کچھ فرقہ پرست لوگ ایسے ہیں جو اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہاں معاملہ ہم کو ملے اور ہم اس کو ہندو مسلم کر دیں, اور وہی ہوا. ہم لوگ بھی آئے دن
ایسے ایسے کام کرتے رہتے ہیں کہ مواقع فراہم کرتے رہتے ہیں دشمنوں کو، فرقہ پرستوں کو، یا کہہ لیجئے پولیس پرشاسن کو، اور پھر وہ ہمارے خلاف وہ سب کچھ کرتی ہے جو ہم نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت آپ لوگ گلی گلی کوچے کوچے دیکھتے ہوں گے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہے، اور گلی کوچوں میں چھوٹے چھوٹے بینر لگا کر کے ادھر ادھر چپکائے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک مسلمان کا ایمان ہے۔ یہ آپ اور ہم یا جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں تمام لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری وجود سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن نسلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ سے محبت یا عین ایمان کا جز ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے جو یہاں موجود ہیں یا جہاں تک ہماری بات پہنچے گی، آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ کیا اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے طریقے ہمیں بتائے ہیں یا نہیں بتائے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مواقع ہمیں بتائے ہیں یا نہیں بتائے ہیں؟ اس پر غور کرنا ہے۔ آپ جس ملک میں ہیں، اس ملک کی ایک عظیم تاریخ ہے، اور اس ملک کے اندر ایک دوسرے مذاہب کا احترام، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ادھر کچھ دنوں سے جو ہمارے اور آپ کے حالات ہیں وہ سب جانتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک مومن جو ہوتا ہے بڑا دور اندیش ہوتا ہے، مسلمان بڑا دور اندیش ہوتا ہے، وہ حالات کے اعتبار سے فیصلے لیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم فرقہ پرستوں کو ایسے مواقع نہ فراہم کریں کہ وہ ہماری جان پہ بنائے، ہمارے مال پہ بنائے، ہماری عزت و آبرو داؤں پہ لگ جائے، ہماری قوم مسلم داؤں پہ لگ جائے، اور اسلام کی تعریف کے بجائے، اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کے بجائے اسلام کی بدنامی کا سبب بنے۔ ہم کو ایسے اقدام سے باز رہنا چاہیے۔ جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے، بظاہر یہ لفظ نہ غلط ہے اور نہ اس طرح سے اظہار کرنا غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار آدمی کرتا ہے، اپنی اپنی زبانوں میں کرتا ہے، علاقائی زبانوں میں کرتا ہے، ملکی زبانوں میں کرتا ہے، عالمی زبانوں میں کرتا ہے۔ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے۔ اور خاص کر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو ایک جمہوری ملک ہے، جہاں تمام مذاہب کے لوگوں کو آزادی ہے کہ اپنے دھرم کے اعتبار سے اپنے عقیدے پر چلیں رہیں، اس کی تبلیغ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے اظہار کا جو طریقہ، جو لفظ اپنایا گیا ہے، وہ بظاہر کوئی برا نہیں ہے اور نہ کوئی غلط ہے۔ لیکن میری رائے ہے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معنی کے اعتبار سے دیکھیں کوئی کمی نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یقیناً ہمارا ایمان ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن یہ لفظ آج کے زمانے میں جس طرح سے نوجوان طبقے کے اندر رائج ہے، اور جس انداز میں رائج ہے، اور جس نیت سے رائج ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ نیت کیا ہوتی ہے نوجوانوں کی اور کس انداز میں بولتے ہیں۔ لہذا ہمیں ایسے الفاظ سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ میری رائے ہے، آپ کو اختلاف کا حق ہے، لیکن نیک نیتی کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، نیت کے اخلاص کے ساتھ، مخلص ہو کر کے، ذاتیات پہ نہیں آ کر کے۔ یہ میری اپنی رائے تھی کہ ایسے الفاظ سے احتراز کیا جائے کہ جو عام اوباشوں کے ہاں روزانہ صبح شام سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا ہو اور عام انسانوں، مردوں، عورتوں کے لیے بولا جاتا ہو، ایسے لفظ کو استعمال نہ کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں یا اللہ رب العالمین نے بتائے ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے کون کون سے طریقے، کون کون سے مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ افسوس کہ ہم اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں اور نہ ہم اس کو اپنانا چاہتے ہیں۔ آئے دن نت نئے مواقع اپناتے ہیں، نت نئے طریقے اپناتے ہیں، جلوس کرنا، فلیگ مارچ کرنا، بینروں کا استعمال کرنا، ہورڈنگ لگانا اور نہ جانے کیا کیا کر ڈالتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے پہلے بتایا کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ کارگر، اس سے کہیں زیادہ مفید، اس سے کہیں زیادہ کارآمد طریقہ مسلمانوں کو اسلام نے دیا ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان اس کو جانتا ہی نہیں ہے، اس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات مسلمان کو یہ احساس ہونا چاہیے، پہلی بات توجہ سے سنیں، مسلمان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان کیا پڑھ کر کے ہوئے ہیں۔ آپ سب کہیں گے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے ہیں۔ کلمے میں کیا پڑھا ہے آپ نے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ رسالت ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں جن کو 3 دن تک مسجد نبی میں قید کیا گیا، مسجد نبی کے تھم سے باندھ دیا گیا، 3 دن کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا، وہاں سے نکلے، ایک باغ میں گئے، وضو کیا، غسل کیا، لوٹ کر کے آئے تو انہوں نے یہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد رسول اللہ اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں۔ مسلمان ہو گئے۔ مسلمانوں، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا جز ہے کلمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کی رسالت، آپ کی عبدیت، یہ ہمارے کلمے کا جز ہے۔ اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں ہی نہیں۔ تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں کلمہ توحید کے بعد کلمہ رسالت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے کر کے پڑھتے ہیں اور عقیدہ رکھ کے پڑھتے ہیں، ہوش و حواس سے پڑھتے ہیں۔ آپ سے محبت کے اظہار کا یہ سب سے عظیم طریقہ ہے۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی اگر ہم پڑھیں نا تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج مسلمان سے پوچھئے کہ کلمہ توحید کے بعد کلمہ رسالت یا ان دونوں کا ترجمہ کر کے آپ بتا دیجئے تو مسلمان کو معلوم نہیں ہے، اس کا ترجمہ معلوم نہیں ہے۔ اور جب مسلمان کو ترجمہ نہیں معلوم ہوتا ہے کسی چیز کا تو پھر اس کے اندر اس سے غفلت ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے، یا وہ معیار قائم نہیں ہو پاتا ہے جو ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو ستایا گیا ہے، انہوں نے بھی تو یہی کلمہ پڑھا تھا، اور اسی کلمے کو پڑھنے کی پاداش میں ان کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑے تھے اور یہی کہتے تھے اس کلمے کا انکار کر دو، اس کلمے کا انکار کر دو۔ ان کو اس کلمے کا معنی اور مفہوم اللہ کی ذات سے انتہائی درجے کی محبت اور اس کے بعد مخلوقات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ پیمانے انتہائی درجے کی محبت انہیں معلوم تھی۔ اس بنا پر وہ تمام تر مصیبتیں اٹھاتے رہے لیکن کلمے کا انکار نہیں کیا۔ لہذا مسلمانوں، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اس کلمے کو کثرت سے پڑھو۔ جب پڑھو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی آپ کی زبانوں پہ آئے گا، یہ محبت کا طریقہ ہے یا محبت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ تو ایک تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے پہلی بات رکھی کہ
کہ ہمارے ایمان کا جز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کے نام کی محبت، آپ کی ذات سے محبت ہمارے دلوں سے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں مٹا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اس کو سوچنا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، اس کی معنی پہ غور کرنا ہوگا۔ ایمان کے بعد آپ ذرا دیکھیں 24 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ ہماری مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، اور 5 مرتبہ ہماری اذانوں میں جہاں اللہ کی کبریائی، بڑائی، بزرگی بیان ہوتی ہے، ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی بھی ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اذان میں کہتا ہے مؤذن کی نہیں کہتا ہے؟ 24 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ کہتا ہے مؤذن، اور 5 مرتبہ اس لفظ کو دہراتا ہے۔ افسوس کہ ہم مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے لیے نئے نئے طریقے گڑھ لیتے ہیں، نئے نئے طریقے اپنا لیتے ہیں، مصیبتیں مول لے لیتے ہیں، جان مال عزت و آبرو کاروبار داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ جو یہ بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسا ہونا چاہیے، نہ ہم اسے اپناتے ہیں، نہ اس پہ کام کرتے ہیں، نہ اس کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ کون ایسا ملک ہے، شاید کوئی ایسا ملک ہو، کون ایسا ملک ہے کہ جہاں مسلمان نہ ہوں، اور جہاں مسلمان ہوں مسجدیں نہ ہوں، اور جہاں مسجدیں ہوں اذان نہ ہوتی ہو؟ 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ، گھڑی کی بات نہیں کرتا، گھنٹے تو گھنٹے کی بات نہیں کرتا، کوئی لمحہ ایسا دنیا میں نہیں گزرتا ہے کہ ان فضاؤں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا آپ کا نام نہ لیتے ہوں۔ لیکن نام تو لیتے ہیں، جیسے آج نام لیتے ہیں اور دنیا کی مصیبتیں مول لیتے ہیں، نام تو لیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بتایا ہے اس کام پہ کان نہیں دھرتے ہیں، اس کام پہ کان نہیں دھرتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ اپنی اذان میں ہم کہتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، عبادت کے بلاتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کی پیغمبری کا واسطہ دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں مسجدوں کی طرف سے۔ لوگ سنتے ہیں، اس کان سے سنا، اس کان سے اڑا دیا۔ کتنے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے مسجدوں کی طرف آتے ہیں؟ ایک بینر اتارا گیا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ روڈوں پہ آ گئے، آپ نے گلی کوچوں میں مارچ کرنا شروع کر دیا، پولیس پرشاسن سے آپ نے پنگا لے لیا، آپ نے جانے کتنے اسٹیکر اور بینر بنا کر کے لگا دیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سچے طور پر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے پوچھئے کہ کیا اصلاً یہی محبت ہے؟ کیا اصلاً یہی محبت ہے کہ آپ گلی کوچوں میں گھومتے رہیں، پولیس پرشاسن سے پنگا لیتے رہیں، بینر اور ہورڈنگ لگاتے رہیں، جلوس نکالتے رہیں، اور جو آپ نے کام بتایا ہے اس کام پر آپ دھیان نہ دیں، کان نہ دھریں، آپ اس کام کی طرف توجہ نہ کریں، اور آپ کہیں کہ میں محبت کرتا ہوں؟ ہم سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہوگا؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے ایسے سوچیں، آج کے زمانے میں ایک نوجوان لڑکا کسی نوجوان لڑکی سے غلط طریقے سے محبت کرتا ہے، یا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے اور ان کی محبت پروان چڑھ جاتی ہے، ماں باپ دونوں کو منع کرتے ہیں، گارجین روکتے ہیں، نفع نقصان بتاتے ہیں، اچھائی برائی بتاتے ہیں، مستقبل دیکھ کر کے اندازہ کر کے بتاتے ہیں، لیکن وہ لڑکی لڑکے سے ملنا باز نہیں آتی، وہ لڑکا اس لڑکی سے ملنے سے باز نہیں آتا ہے۔ یہ تو دنیا میں ایک عارضی زندگی گزارنے کے لیے ایک انسان کی دوسرے انسان سے محبت ہے،
کہ وہ مر مٹنے کو تیار ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے وہ کہتا ہے وہ کرتی ہے، اور جو وہ کہتی ہے وہ کرتا ہے. یہ آپ آئے دن دیکھ رہے ہیں، پیپروں میں اخباروں میں ہو رہا ہے. ایک عورت شادی شدہ ہوتی ہے، غیر سے اس کا عشق چلتا ہے، شوہر کو مار ڈالتی ہے، بچوں کو زہر دے دیتی ہے اس عاشق کے کہنے پہ. ایسے اس کے الٹا بھی ہوتا ہے. آپ اور ہم مسلمان ہیں اور کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت ہے، جان سے زیادہ محبت ہے. آپ کی جان کوئی نہیں مانگتا، آپ کی مال کوئی نہیں مانگتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو حقیقی معنی میں اتنی محبت ہے تو آپ نے کتنے ایسے غلط کام ہیں کہ آپ کے نام کو سن کر کے آپ نے چھوڑ دیا؟ کتنے ایسے برے افعال ہیں جو آپ نے چھوڑ دیے؟ کتنے ایسے زناکار لڑکے ہیں جو زناکاری چھوڑ دیں، شرابی شراب چھوڑ دیں، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول دے، مکاری کرنے والا مکاری چھوڑ دے. کتنے ایسے لوگ ہیں؟ میرے بھائیوں، فرق یہی ہے. ہمارے اسلاف میں اور ہم میں محبتوں کا فرق یہی ہے کہ وہ محبت کرتے تھے تو محبت کا معنی بھی سمجھتے تھے. وہ جانتے تھے کہ جو آپ نے کہہ دیا وہ زمین آسمان تو مٹ سکتی ہے، لیکن میری زبان سے وہ چیز، میرے عمل سے وہ چیز نہیں جا سکتی ہے. جو آپ نے منع کر دیا ہم نہیں کر سکتے ہیں. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زبان سے کچھ کہتے رہیں، عمل سے کچھ کرتے رہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ 24 گھنٹے میں 5 اذانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، کیا اچھا ہوتا کہ آپ جلوس نکال کر کے گلی کوچوں میں گھومتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ فیلڈوں میں جاتے ہیں، وہاں دھرنا پردرشن کرتے ہیں. 5 وقت ایسے ہی اپنی گھروں سے اذان سننے کے بعد مسجد کی طرف نکل پڑتے تو پھر یہی پرشاسن آپ کی مسجدوں کے سامنے پہرا دیتا. پہرا دیتا. جو آج پہرا میدانوں میں جہاں آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ جا کر کے دیکھیں گے کتنی پولیس لگی رہتی ہے، پرشاسن کی کتنا عملہ وہاں لگا رہتا ہے، کتنے انتظامات کیے رہتے ہیں، اور وہ تمام تر کوشش یہی ہوتی ہے کہیں ان سے چوک ہو پھر ہم ان کی گوشمالی کریں. ان کی فکر ہی ہوتی ہے. کاش کہ آپ یہی کرنے لگتے 5 وقتوں میں کہ اذان سننے کے بعد مسجدوں کی طرف آتے. تو کون ایسا محلہ ہے، کون ایسی مسجد ہے کہ اتنی بڑی ہونے کے باوجود تنگ دمانے کی شکایت نہ کرنے لگتی؟ آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے لیکن آپ کی سمجھ میں آتا نہیں ہے. آپ کی سمجھ میں کون آتا ہے؟ وہ آتا ہے جس کو اپنی سیاست چمکانی ہوتی ہے، دنیا میں اپنا مفاد پیارا ہوتا ہے. آج بدقسمتی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہم تجارت کرنے لگے ہیں. مسلمان تجارت کرنے لگا ہے، دولت بٹورنے لگا ہے، شہرت بٹورنے لگا ہے، اور جتنے کوشش کرتا ہے اتنے ذلیل ہوتا جا رہا ہے. تو 24 گھنٹے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری اذان مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک کہ ہم اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پڑھیں. اس کے بعد میں آپ دیکھیں اذان کے بعد ہماری نماز سے پہلے اقامت ہوتی ہے جس کو آپ تکبیر کہتے ہیں. ہماری اقامت کے اندر بھی یہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کہ نہیں. اقامت جب ہوتی ہے تب بھی ہم آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کا نام لیتے ہیں. اب ہم نماز شروع کرنے جا رہے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے آپ سے محبت کا اظہار، آپ کے نام نامی اسم گرامی کو لے کر کے اپنی نماز شروع کرنے جاتے ہیں. کیا مسلمانوں آپ کو یہ نہیں معلوم ہے؟ آپ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں اقامت کے بعد آپ نماز شروع کرتے ہیں. آپ نماز شروع کرتے ہیں تو آپ کی نماز بغیر درود پڑھے ہوئے، بغیر التحیات پڑھے ہوئے مکمل نہیں ہوتی ہے. آپ درود پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، آپ کی اولاد پہ اللہ کی رحمت نازل ہوں. یہ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ عین نماز میں پڑھتے ہیں. تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، آپ کی اولاد پر درود بھیجتے ہیں تو آپ ہی تو مراد ہوتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ سے محبت ہے. آپ معیار
ایمان ہیں, آپ ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں, آپ نے یہ ہمیں سکھایا ہے, اس لیے ہم پڑھتے ہیں. ایسے پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات الطیبات, پھر پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو. یہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی ہم پڑھتے ہیں, نماز میں پڑھتے ہیں. یہ محبت کا طریقہ ہے. اور اسی کے اندر اخیر میں اور ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر اخیر ہم جو ختم کرتے ہیں تحیات کی, تو یہ پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ ہماری نماز میں ہوتا ہے. نماز بھول گئے, اذان بھول گئے, اقامت بھول گئے, درود پڑھنا بھول گئے, سلام پڑھنا بھول گئے, دنیا میں مست ہو گئے, مگن ہو گئے. کسی نے کہیں کوئی کام کر دیا, اس کے پیچھے چل پڑے اور اس کے پیچھے گئے, فائدہ کیا ہوا؟ کہا ہمارے باپ نے, لوگ کہیں مثال بیان کرتے ہیں, ہمارے باپ شیر سے لڑ گئے. دوسرے نے پوچھ لیا شیر سے لڑ گئے تو نتیجہ کیا ہوا؟ کہا پھاڑ کے دو کر دیا. ایسی لڑائی شریعت کو مطلوب نہیں ہے کہ قوم کی جان مال عزت و آبرو سب داؤں پہ لگ جائے, نوجوانوں کے سینوں پہ گولیاں برسیں, بغیر صحیح معنی میں کفن کے انہیں لے جا کر کے دفن کر دیں, لوگ ان کے ناموں پہ روٹیاں سینکیں, چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں یا دینی لیڈر یعنی علماء اور مولانا ہوں. یہ سب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں, آج قوم کو اسی ڈھرے کا راہی بنا دیا ہے, اسی راہ کا راہی بنا دیا ہے, مسجدوں سے دور کر دیا ہے, اذانوں سے دور کر دیا ہے, نمازوں سے دور کر دیا ہے. ان کو کچھ نہیں آتا ہے سوائے احتجاج کرنے کے. آپ یاد رکھیں. پھر ایک بار کہتا ہوں یاد رکھیں, میں نے کسی موقع سے کہا تھا خطبے میں اور تھوڑی تفصیل بیان کی تھی, ہمارے سلف صالحین کا وطیرہ احتجاج کرنا نہیں ہے. ہمارے سلف صالحین کا وطیرہ احتجاج کرنا نہیں ہے, ایجیٹیشن کرنا نہیں ہے, حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا نہیں ہے. آپ اس کو یاد رکھ لیجئے. بہت سارے لوگ سوچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, جو حکومت کر رہی ہے ٹھیک ہے, الٹا مفہوم نکالیں گے. یہ میں بیان کروں گا تو وقت دوسری طرف ہمارا ختم ہو جائے گا, میں یہ کہنا نہیں چاہتا. لیکن یاد رکھیں, یہ جو آج آپ اپنے حقوق منانے کے لیے روڈوں پہ, شاہراہوں پہ, چوراہوں پہ, پارکوں پہ, فیلڈوں میں ادھر ادھر آنا جانا کرتے ہیں, قسم اللہ 10 حصہ اگر صحیح معنی میں مسلمان ہو کر کے آپ عمل کرنا شروع کر دیں, آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے. لیکن یہ مسلمانوں کی دین ہے. کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو خارجی ذہنیت رکھتی ہیں, میں نام لینا نہیں چاہتا, خارجی ذہنیت رکھتی ہیں, مسلمانوں کو ورغلاتی ہیں, نوجوانوں کو ورغلاتی ہیں, بچوں کو ورغلاتی ہیں, اور وہ لا جا کے روڈوں پہ لا کر کے پھر ان کا جنازہ اٹھا کر کے چند لوگ لے جا کر کے انہیں دفن کرتے ہیں اور پھر ان کے نام پہ روٹیاں سینکتے ہیں. میرے بھائیوں باز آ جاؤ, ایسا کرنے سے باز آ جاؤ. عملی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرو. میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, باتیں اور ہیں لیکن وقت کم ہے, میں آپ سے 2 باتیں اور ایک بات اور کہہ کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. ہم سب دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جب انتقال ہوتا ہے, انتقال ہونے کے بعد, کفن دفن کے بعد ہم اسے قبرستان لے جاتے ہیں, اور جب قبرستان لے جاتے ہیں اور میت کو جب قبر میں اتارنے لگتے ہیں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بارہا سنا ہوگا. اگر کہیں اور کسی جماعت کے میت کے بارے میں یا اس کے قبرستان میں جا کر کے نہ سنا ہو, لیکن آپ تو اپنے قبرستان میں ضرور سنے ہوں گے. آپس میں ایک دوسرے کے منہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. کیا مطلب؟ میت کو اللہ کے نام سے قبر میں اتارتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اتارتے ہیں. ہمارا جب مردہ دفن ہوتا ہے
تب بھی ہم آپ کی ملت، آپ کے نام کا سہارا لیتے ہیں، ہم دفن کرتے ہیں تب بھی یہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری محبت ہے۔ اور اسی طریقے سے جب وہ قبر میں دفن ہو جاتا ہے تو آپ اور ہم بار بار سن چکے ہیں کہ 3 سوالات ہوتے ہیں، انہی تینوں سوالات پہ ہمارے نجات کا مدار ہوتا ہے۔ اور تینوں سوالوں کے بعد میں آخر میں ایک سوال اور ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے ان سوالوں کا جواب دے دیا، کیسے پتا چلا؟ تب وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا اور اس کو غور سے پڑھا، ہمیں سے معلوم ہو گیا۔ تو ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال ہوتا ہے کیا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جو تمہارے بیچ میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا؟ کہاں پوچھا جاتا ہے؟ قبر میں جب ہم دفن ہوتے ہیں تو وہاں پوچھا جاتا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو مسلمان یہاں دنیا میں آپ سے صحیح معنی میں محبت کر کے آپ کے مشن پر چلا ہے، آپ کے مشن پہ آگے بڑھا ہے، آپ کے مشن کی تبلیغ کی ہے، وہ مسلمان جواب دیتا ہے۔ جو مسلمان اس دنیا کے اندر آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے مشن کی محبت کرتا ہے، آپ کے مشن پر چلتا ہے، آپ کے مشن کی تبلیغ کرتا ہے، وہ مسلمان جواب دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ تو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ ہماری زندگی، ہماری موت اور ہماری موت کے بعد، ہماری وفات کے بعد، ہماری قبر میں مدار نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن خالی ذات نہیں ہے، آپ کی بات بھی ہے۔ جب تک کہ بات پر عمل نہیں کریں گے تب تک کہ ان بینروں سے کچھ نہیں ہوگا، ان اسٹیکروں سے کچھ نہیں ہوگا، ان دھرنا پردرشنوں سے کچھ نہیں ہوگا، واویلا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک کام ہوگا، امت مسلمہ ذلیل ہوگی، خوار ہوگی، رسوا ہوگی، کچھ جیل کے اندر جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، پھر ان کے بیوی بچے بھیک مانگیں گے، کھائیں گے، آگے جو نیتا بنے تھے وہ بھی نہیں ان کو خوراک مہیا کریں گے اور وہ اسی میں سڑتے رہیں گے۔ جب اچھی خاصی زندگی ان کی گزر جائے گی، 20 سال 30 سال کسی قابل نہیں رہیں گے، تب وہ کورٹ سے بری ہوں گے، کسی معاملے میں وہ کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوں گے، پھر وہ بھی بھیک مانگ کر کے کھانا شروع کریں گے، اور وہ لوگ جو نیتا بنتے ہیں چاہے دین کے ہوں چاہے دنیا کے، وہ اپنی روٹیاں سیکیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹرینڈ کر رہا ہے، اس کے پیچھے مت جائیں، اس کو زیادہ بڑھاوا مت دیں۔ اگر کچھ کرنا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا طریقہ میں نے بتایا۔ اذان سیکھیں، اس کا معنی سیکھیں، اذان دیں، اس کا معنی سیکھیں، کلمہ پڑھنا سیکھیں، اس کا معنی سیکھیں، نماز کی طرف آئیں، نماز کے اندر درود سیکھیں، التحیات سیکھیں، اس کا معنی مفہوم سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ہے، لہذا ان چیزوں کی طرف کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی کے بہکاوے اور پھسلائے میں آنا چاہیے، وہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ عالموں کے پیچھے بہت سارے لوگ چل جاتے ہیں، اور فلاں عالم نے کہا ایسا۔ میں نے شروع میں کہا کہ میری باتوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نیک نیتی کے ساتھ جو حالات ہیں، جو تقاضا ہے، اس کی روشنی میں میں نے آپ سے بات کی ہے، لہذا ان چیزوں کی طرف آپ توجہ نہ دیں۔ خاص کر میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، لیکن صحیح محبت کرو۔ محبت کرتے ہو، ہمیں اس میں کوئی دو رائے نہیں، بدگمانی نہیں، محبت کرتے ہو لیکن صحیح محبت کرو نا۔ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب ہوتا ہے آپ کی اطاعت و فرمانبرداری۔ ایک آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے وہ میری ذات سے محبت کرتا ہے،
اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے کان معیا فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کے اندر توجہ کی بات کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنا عمل بیان کیا ہے، من احب سنتی، میرے عمل سے، میرے طریقے سے، میرے مشن سے جو محبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ میری ذات سے بھی محبت کرتا ہے۔ آپ نے اپنی ذات کو آگے نہیں رکھا ہے، اللہ کا دیا ہوا جو طریقہ تھا پہلے اس طریقے کو جو آپ نے بتایا اس کو پہلے رکھا ہے۔